اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں تم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بہت تھوڑے سے بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے والے تھوڑے. اس لیے شیطان نے بھی کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ اکثر تیرے نافرمان ہوں گے، تیرا شکر نہیں ادا کریں. شیطان نے پہلے سے کہہ دیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یوں فرمایا کہ اللہ آپ نے نعمت دی اور میں نے اس نعمت پر کہا اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ میں نے کہا. تو یہ شکر بھی تو آپ کی نعمت ہے نا. شکر اللہ کی نعمت ہے، نعمت بھی نعمت ہے، شکر بھی نعمت ہے. تو اس شکر کی نعمت کا کیسے شکر ادا کروں؟ میں تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد، جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں، تو نے بلا استحقاق کی بہت سی نعمتیں، ساری نعمتیں بلا استحقاق کی دی ہیں، اور اے اللہ پاک میں ان نعمتوں پر تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. وہ ہے جس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا بلا استحقاق. آنکھ اللہ نے دی، کون سا ایک دن، اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یوں فرمائے کہ ایک دن ایسا دے دکھاؤ کہ جس میں تیری آنکھ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. ایک دن بھی ایسا نہیں. ایک دن ایسا دکھا دو جس میں تیرے دل نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، زبان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. ہماری زبان تو گندی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں. ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چلو صبح سے شام تک کا کوئی وقت بتاؤ جس میں آپ کو کوئی گناہ نہ کیا ہو. اب تو ہر روز اللہ کی ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنی ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، تم میری نعمتوں کا عملاً شکر ادا کرو. انہوں نے کہا اللہ ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ یوں کہیں کہ اللہ آپ نے بلا استحقاق کے مجھے ساری نعمتیں دی. اے اللہ آپ نے بلا استحقاق کے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، اور اللہ میں تیری کسی نعمت کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. یوں کہتے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر ادا کرو، تو کیسے شکر ادا کریں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہو. تو ایسی انہوں نے 24 گھنٹے کی ترتیب بنائی تھی کہ جو ان کی نماز کی جگہ تھی وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہو. کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے. ہر وقت ایسے انہوں نے ترتیب بنائی. تو شکر یہ ہے اللہ کی نعمت کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. آج تو ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی موبائل استعمال کرنے والا ہے. ایسا ہوتا ہے ہر وقت کوئی نہ ایک آدمی اس موبائل استعمال کر رہا ہو. اور ان کے گھر میں شکر کیسے ادا کیا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین نماز اور بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے شکر ادا کیا؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار. ہمیشہ ساری زندگی ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ساری زندگی اس طرح سے گزاری. یہ بہترین روزے. اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. اور رات کو کیا کرتے ہیں کہ جیسے رات کو 6 گھنٹے ہوتے نا تو 3 گھنٹے سو جاتے. 6 گھنٹے آدھی رات سو جاتے. 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے، 1/3 رات، اور پھر 1 گھنٹہ سو جاتے. یعنی رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. تو 2 حصے آرام کرتے اور 1 حصہ اللہ کے سامنے جاتے. اب جیسے ہمارے یہاں 12 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی ہمارے یہاں رات ہے. اگر ہم 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سو جائیں، 4 گھنٹے اللہ کو دے. 4 گھنٹے کس کو دیں؟ اللہ.
2 گھنٹے چلو مغرب سے لے کے عشاء تک 2 گھنٹے یہ ہو گئے، یہ مسجد میں دے دیں اور 2 گھنٹے تہجد میں لگا دیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر یوں ادا کیا۔